ہماری ریاست جموں کشمیر جو پچھلے 75 سال سے پاکستان اور بھارت کے قبضے میں ہے، اور دونوں نے اس کو تقسیم کر کے اپنے اپنے ٹکڑے بنا کے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ جموں کشمیر ریاست ایک متنازع اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک ریاست ہے، جس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، اور اس ریاست کا فیصلہ کرنے کا حق بھی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے۔ اب انڈیا پاکستان جو ہے اس بات کے پابند تھے، اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن 13 اگست 1948 کی روشنی میں ایک جو میکینزم تجویز کیا گیا تھا، تو اس میکینزم پر پاکستان اور بھارت جو ہے عمل پیرا ہونے سے قاصر رہے، یا ایک دوسرے کی قبضے کو تسلیم کر کے اپنی دانست میں وہ ریاست کو تقسیم کر چکے۔ ابتدائی طور پر چونکہ جو فوجوں کے درمیان جنگ بندی ہوئی تھی 13 اگست 1948 کی قرارداد کی روشنی میں، تو کمیشن کی قرارداد کی روشنی میں اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے جو فوجی تھے، ان فوجوں کے درمیان یہ کہ جنگ بندی تھی۔ یہ کوئی جنگ بندی جو ہے وہ مستقل لائن نہیں تھی جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کرتی، یا یہ جنگ بندی لائن جو ہے وہ اس کا مقصد اور مطلب یہ نہیں تھا کہ ریاست کے لوگ جو اس ریاست کے باشندے ہیں وہ اس کو آر پار نہیں کر سکتے۔ لیکن تاشکند سمجھوتا کے بعد، اور بالخصوص شملہ سمجھوتا کے بعد، دونوں ملکوں نے اس جنگ بندی لائن کو LOC یعنی لائن آف کنٹرول بنا دیا۔ تو اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ دونوں مسئلہ جموں کشمیر کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، اور وہ اس کو یا تو حل نہیں کرنا چاہتے، اسی طرح ریاست کو ٹکڑے میں رکھ کر جو ہے اپنے ملکوں کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں جو بے پناہ ریسورسز ہیں ان پر ہاتھ صاف کرتے رہیں گے، اور جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اسی طرح دونوں ملکوں کی کالونی بن کر جو ہے رہیں گے، اور پونے صدی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب جموں کشمیر کے لوگ جو ہے ان کو یہ سوچنا ہے، اور انہی کو یہ اس کا حل بھی کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر ایشو جو ہے وہ کوئی اتنا پیچیدہ ایشو نہیں ہے جتنا انڈیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس کا سمپل سا حل ہے کہ ریاست جموں کشمیر سے یہ اپنی اپنی افواج جو ہے وہ وڈرا کریں، انخلا کریں، چونکہ ریاست جموں کشمیر سے جب تک انڈیا اور پاکستان کی افواج کا انخلا نہیں ہوتا، نہ اس خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور نہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق حکمرانی مل سکتا ہے، اور نہ ہی ان کا اقتدار اعلیٰ بحال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جموں کشمیر چونکہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے جموں کشمیر کے لوگوں سے ان کی تاریخ چھینی ہے۔ تاریخ قوموں کی وہ میراث ہوتی ہے اور وہ بنیاد ہوتی ہے، وہ قابل فخر ہو یا نہ ہو، تاریخ ہی وہ کسوٹی ہے جس پر اپنے قومیں جو ہے وہ اپنا مستقبل استوار کر سکتی ہیں، مستقبل بنا سکتی ہیں، اس سے سبق حاصل کر سکتی ہیں۔ تو جموں کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ کوئی اتنی طویل تاریخ نہیں ہے، یہ تو وہ تھوڑی سی تاریخ ہے جس میں ریاست جموں کشمیر ایک متحدہ ریاست کے طور پر ایک پرنسلی اسٹیٹ رہا ہے، اور یہ پرنسلی اسٹیٹ جو ہے اس ہندوستان کے اندر جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹس تھی
تو ہمیں جو ہے اس کی بنیاد پہ جانا پڑے گا کہ قانون آزادی ہند جو برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، تو اس کے 2 سیکشن تھے، یعنی 2 حصے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ 3 جون 1947 کو جو برطانیہ پارلیمنٹ نے جو قانون آزادی ہند پاس کیا تھا، اس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ جو ہے وہ پرنسلی اسٹیٹ سے متعلق تھا، اور ایک حصہ جو ہے وہ برٹش انڈیا سے متعلق تھا، یعنی برٹش انڈیا کے وہ علاقے جو ڈائریکٹلی برٹش کے زیر کنٹرول تھے یا اس نے اپنا حصہ بنایا ہوا تھا، تو وہ علاقے تقسیم ہو کر 2 ملک بننے تھے۔ اس کے لیے ایک قانون تھا، ایک میکینزم تھا، اور اسی طرح پرنسلی اسٹیٹس کے لیے بھی ایک حصہ رکھا گیا تھا جس میں ان کے لیے ایک میکینزم، ایک قانون رکھا گیا تھا۔ تو اس قانون کی روشنی میں آپ اگر دیکھیں تو جو برٹش انڈیا پر جو میکینزم اپلائی ہوتا تھا وہ تو ہوا، 2 ملک تو بن گئے، اور دوسری طرف جو پرنسلی اسٹیٹس تھی، ان پرنسلی اسٹیٹس کے اوپر وہ اس طرح سے لاگو نہیں ہو سکا، اور بالخصوص اس میں جموں کشمیر پرنسلی اسٹیٹ جو تھی، اس کے اوپر بالکل ہی انہوں نے اس کو ڈارک میں رکھا، اور چونکہ وہاں جموں کشمیر کا جو اس وقت کا پرنس تھا، تو وہ اس ریاست کی جو کنڈیشن تھی، جو اس کی پاپولیشن تھی یا جو اس کے رجحانات تھے، تو وہ چونکہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے پاکستان کے ساتھ علاقہ کیا تو جو غیر مسلم پاپولیشن ہے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہوگا، اور اگر وہ انڈیا کے ساتھ علاقہ کرتا ہے تو مسلم اکثریت جو ریاست کی تھی وہ اس کو ظاہر قبول نہ کرتی۔ تو اس نے تیسرا راستہ یہ چنا تھا کہ اس ریاست کو ایز اٹ از، یعنی اس کو خود مختار ہی رکھا جائے۔ تو اس سارے پروسیس کا جو وہ جائزہ لے رہا تھا، اور وہ بتدریج جو ہے اس کے لیے اقدامات بھی اٹھا رہا تھا تاکہ اس کو ایک پروسیس میں لے جا کر جو ہے اس کو UN کا ممبر بنا دیا جائے، یا جو بھی اس کے ذہن میں تھا۔ لیکن یہ ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ پرنس مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا وہ ریاست کو آزادی کی طرف، یعنی مکمل خود مختاری کی طرف لے جا رہا تھا، اور اس کو الگ ایک اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا۔ اور اس اسٹیٹ کی کیا کنڈیشن ہوتی، یہ ایک الگ پہلو ہے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی اسٹیٹ بنتی تو یقیناً وہ عوامی حمایت سے ہی بن سکتی تھی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کوئی جو بھی اسمبلی پہلے سے تھی اس کو اپڈیٹ کیا جاتا، ظاہر ہے اس میں کچھ چینجنگ لے آتے، تو یہ ایسے ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ جو پاکستان کے ساتھ اس نے اسٹل اینڈ اسٹینڈ ایگریمنٹ بھی کر لیا تھا، جو اسے قبول بھی کر لیا گیا تھا، یہ تار تو تار جو ہے اس کا درخواست بھی موصول ہوئی، اور تار کے ذریعے ہی واپس اس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا تھا۔ البتہ ہندوستان نے اس کو ایکسیپٹ اس طرح سے نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مزید اس پر ہم غور کریں گے اور اس پر مزید سوچیں گے۔ لیکن اسی عرصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ جو ہے، اس میں تھوڑا سا میں مزید آپ کو یہ دے دوں کہ ہماری جو ریاست جموں کشمیر کی تاریخ ہے، وہ تاریخ 1846 سے لے کر 20 اکتوبر 1947 تک، یہ تقریباً 101 سال کے قریب بنتی ہے، جو ہماری متحدہ ریاست کی ہے۔ اور اس متحدہ ریاست کے 4 صوبے تھے، صوبہ جموں، صوبہ کشمیر، صوبہ لداخ اور صوبہ گلگت۔ گلگت جو ہے یہ لاسٹ صوبہ بنایا گیا تھا، یہ تقریباً 12 جولائی 1947 کو اس کو ڈکلیئر کیا گیا، چونکہ یہ علاقے جو ہے وہ پٹا پر برٹش کے پاس تھے۔ لیکن جب قانون آزادی ہند پاس ہو گیا تو وہ سارے جتنے بھی معاہدات تھے وہ سارے ختم ہو گئے، تو اس لیے یہ علاقے واپس ریاست جموں کشمیر کو ریٹرن ہو گئے تھے، اور مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک حکم کے ذریعے جو ہے 12 جولائی 1947 کو اسے ایک صوبہ ڈکلیئر کر کے گھنسارا سنگھ کو اس کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، جس نے 30 جولائی کو اس کا اقتدار سنبھال لیا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 صوبوں والی جو ریاست ہے،
85,806 मरबा मील जिसका रकबा है, और जिसकी जो सरहद जो नक्शा है वो आलमी मैप के अंदर मौजूद है। इस वक्त ये मुतनाज़ा हैसियत में है। तो पाकिस्तान ने स्टिल एंड स्टैंड एग्रीमेंट होने के बावजूद 22 अक्टूबर 1947 को ऑपरेशन गुलमर्ग जो है वो तश्कील दिया और उसके तहत रियासत के ऊपर हमला किया। अब पाकिस्तान का हमला जो है वो वादी कश्मीर के ऊपर था, यानी सूबा कश्मीर के ऊपर था। चूँकि पाकिस्तान ने और किसी जगह कोई हमला नहीं किया, गिलगित बल्तिस्तान चूँकि वो एक अलग इलाके थे और वो एक सूबे की सूरत इख्तियार कर गए थे, तो वहाँ चूँकि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी और सारे तकरीबन फौजी लोग थे, तो वहाँ चूँकि अंग्रेज़ का वो एक राज भी वहाँ रहा, तो जिसकी वजह से वहाँ की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। तो वो तो बग़ैर किसी उसके जो है वो पाकिस्तान की झोली में आता था, और उसके लिए जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन तश्कील दिया था वो था ऑपरेशन दिता खेल। यानी ये दो ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन दिता खेल और ऑपरेशन गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमर्ग जो है ये वादी कश्मीर यानी जो सूबा कश्मीर था उसके लिए था, इसलिए कि पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह जानता था कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ कश्मीर एक सूबा ऐसा है कि जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है, यानी अक्सरियत है। तो ये इन्होंने दो कौमी नज़रिए के तहत जो है वादी कश्मीर पर हमला किया और पूर्ण कश्मीर पर, और ये जो इसके मौलिक इलाके थे, तो यहाँ चूँकि ब्रिटिश आर्मी के लोग उस वक़्त रिटायर होकर यहाँ आए हुए थे, तो इनको पुश करके तो इन इलाकों में बगावत करवा दी। और कहा जाता है कि इसमें भी जो है वो कुछ लोग यहाँ से भेजे गए जिनकी कमान में ऐसे हुआ। तो ये इस तरह से चूँकि वादी कश्मीर के ऊपर जब पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की तरफ हमला हुआ, और ये तकरीबन 40,000 कबायली और पाकिस्तान फ़ौज के कमांडरों की ज़ेर निगरानी ये आगे बढ़ते रहे और लूट मार शुरू हो गई, लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया गया। और इस इलाके के लिए ये जो मैकेनिज़्म ऑपरेशन गुलमर्ग का तैयार किया गया था, उसमें यह था कि जो इलाके भी फतह होंगे वहाँ से गैर मुस्लिमों को भगाना है, यानी यहाँ कोई गैर मुस्लिम ना रहे। यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर पूरे के अंदर जहाँ तकरीबन 80,000 से ज़ायद शायद गैर मुस्लिम रहते थे, उनमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। और इसी तरह वादी कश्मीर के अंदर जो मुजफ्फराबाद और ये आगे के इलाके हैं, तो इन इलाकों में भी कोई गैर मुस्लिम यहाँ नहीं बच सका, इसलिए कि या तो उसको मार दिया गया या उसको भगा दिया गया। और वहाँ ख़वातीन को यानी नौजवान बच्चियों को अगवा करके और उनको पेशावर के बाज़ारों में जो है 20-20 रुपये में सेल किया गया। ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, ये इन्हीं की किताबों में जो साबक फौजी ऑफिसर है उन्हीं की किताबों में जो है ये लिखा हुआ है। और ये सारा जो है आप अगर इसको पढ़ें तो जनरल अकबर की किताब है कश्मीर के हमलावर, उसमें इसकी डिटेल मौजूद है। उसके बाद शौकत अय्याद की किताब है, उसमें इसकी डिटेल मौजूद है। और वक्तन फ़वक्तन जो भी पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसरान जो इस ऑपरेशन के साथ किसी न किसी तरह रिलेटेड रहे हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ भी हमारे सामने आए कि उन्होंने जिस तरह से कहा है, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने सच बोलकर जो है इससे पर्दा उठाया। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का हमला जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर ऐसा यानी नासूर बन के रहा कि हमारी एक तो रियासत तकसीम हो गई, और दूसरा भारत को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आने का एक जवाज़ मुहैया किया गया। और ये डेफिनेटली जो है अगर ये हमला ना होता, और रियासत चूँकि रियासत के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, चूँकि वो तो ब्रिटिश इंडिया के साथ माहिदात में थे और दफ़ा जो है वो ब्रिटिश इंडिया का था, तो अब ज़ाहिर है इसकी थोड़ी बहुत फौजी थी, और वो ज़ाहिर है इन्होंने उसमें जो मुसलमान थे वो बगावत कर गए, उनसे बगावत करवा दी गई और बाकी लोगों को मार दिया गया। इस तरह से ये रियासत के अंदर एक ऐसी अफरा तफरी फैली कि एक जो है वो सोच के तहत ये कहा जा सकता है कि महाराजा हरि सिंह चूँकि वो रूलर था रियासत का, तो उसने रियासत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और उसने लास्टली कोशिश ये की कि इंडिया से मदद मांगी, और मदद मांग कर जो है उसने चूँकि एक्सेशन का एक
رکھا تو اس کو ایکسیشن کرنا پڑا 3 چیزوں پر: کمیونیکیشن، دفاع اور فارن افیئر، اور باقی ریاست کو اس نے جو ہے اندرونی طور پر مکمل خود مختار رکھا. تو اس ایکسیشن کی وجہ سے جو ہے بھارت کو بھی 27 اکتوبر 1947 کو ریاست میں داخل ہونے کا موقع ملا. اور یہ موقع مہیا کرنے والے یہی پاکستان کا وہ حملہ ہے جو ریاست کے اوپر مطلب ایک جارحانہ حملہ تھا، جس کی وجہ سے ہماری ریاست جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی. اور پھر یہ جب اقوام متحدہ میں اس کو لے جایا گیا تو وہاں ایک کمیشن بنا، اور اس کمیشن نے ریزولوشن کے تحت جو ہے ان کو تجاویز دی کہ آپ ایسے ایسے کریں، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا دونوں ملکوں نے. اور بعد میں انہوں نے اس مسئلے کو انڈیا پاکستان کا باہمی تنازع بنا دیا، یعنی ایک سرحدی تنازع بنا دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ نہ تو پاکستان کا آئینی اور قانونی حصہ ہے، نہ انڈیا کا آئینی اور قانونی حصہ ہے. یہ ریاست متنازع ہے اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع ریاست ہے، اور اس کا حل ہونا باقی ہے. اور اس کے حل کے لیے جموں کشمیر کے لوگ اور جموں کشمیر کے چاروں صوبوں کے لوگ وہ اس بات پر متفق ہے کہ ہم اس ریاست کو دوبارہ بحال کر کے ایک آزاد اور خود مختار مملکت بنانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بہتر راستہ ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ اپنی افواج کا انخلا کریں، ہماری ریاست کو آزاد کریں، اور ہم پاکستان اور انڈیا کے ساتھ دونوں کے ساتھ جو دو طرفہ مفادات ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے معاہدات بھی کرنے کے لیے تیار ہے اور امن معاہدہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. چونکہ ہم جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ مستقبل میں ہماری ریاست آزاد اور خود مختار ہو جائے گی تو ہم کوئی جنگ کرنے کی جو ہے وہ خواہش نہیں رکھتے، اور نہ ہی جو ہے اس ریاست کی ہم سرحدوں کو وسعت دینے کی بات کرتے ہیں. ہم وہی ریاست چاہتے ہیں جو ہماری ریاست ہے اور جس کا پہلے سے جغرافیہ موجود ہے، اس کی سرحدیں موجود ہیں. ہم انہی سرحدوں کے اندر ایک اپنی اقتدار اعلیٰ قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں یہ حق ہے، یہ ہمارا پیدائشی حق ہے، یہ ہمارا ایسا حق ہے کہ جس کو کوئی بھی محدود یا مشروط نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو لوگ ہیں، بالخصوص دانشور اور پولیٹیشنر، یہ جو لوگ ہیں، ادیب اور جو بھی اس طرح کے سنجیدہ رائے لوگ ہیں پاکستان اور ہندوستان کے اندر، وہ ہماری یہ مدد کریں اور اپنی اپنی ملکوں کو، اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹوں کو، اپنے اپنے حکمرانوں کو یہ تجاویز دیں اور یہ سمجھائیں کہ یہ 75 سال سے جو ہمارے حقوق کے جموں کشمیر کے لوگوں کے پائمال ہوئے ہیں، اور ہم اپنی ہی ریاست کے اندر اس طرح سے رہ رہے ہیں جیسے ہم بے شناخت اور ہم ماضی ہمارا کچھ نہیں رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی تقاضا یہی ہے، اور دونوں ملکوں کے بہتر مفاد میں بھی یہی بات آتی ہے، اور اس کا بہترین حل بھی یہی نکلتا ہے ہمارے نزدیک. اگر ان کے نزدیک کوئی اور حل ہے تو یہ ہمارے ساتھ دونوں ملک جو ہے وہ سہ فریقی مذاکرات میں بیٹھ سکتے ہیں. ہم ہر وقت سہ فریقی مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. انڈیا پاکستان دونوں کے ساتھ اکٹھے اور علیحدہ علیحدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل تو نکالنا ہے، کیونکہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا یہ کشیدگی یہاں موجود رہے گی، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ ان کی جو باہمی آپس میں یہ جو تقسیم کا فارمولہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جموں کشمیر کے لوگ کبھی نہیں ہونا دیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدہ حلقے ہیں پاکستان اور انڈیا کے، اور جو جموں کشمیر کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، صاحب الرائے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اس پر فوکس کرنا چاہیے. اور جموں کشمیر کے ہر سطح میں گلی کوچوں کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ افواج انخلا کی تحریک جو ہے وہ چلانی چاہیے، تاکہ جموں کشمیر کے اندر سے انڈیا اور پاکستان کی افواج کی انخلا کی راہ ہموار کی جا سکے پرامن اور سیاسی تحریک کے ذریعے. چونکہ ہم نان وائلنٹ ہیں، ہم کوئی عسکری لوگ نہیں ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور جموں کشمیر کا مسئلہ بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے، ہم اس کو ایک سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاسی بنیادوں پر ہی حل کیا جانا چاہیے، اور
हमारी जो मूवमेंट है वो भी सियासी बुनियादों पर ही होनी चाहिए और नॉन वायलेंट होनी चाहिए और हर लिहाज से पुरअमन भी होनी चाहिए, क्योंकि लड़ने झगड़ने से मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो हम ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के संजीदा हल्के और साहिब और राय लोग जो है और वो पॉलिटिशनर और दानश्वर जो है वो हमारी इन गुजारिशात के ऊपर जो है ज़रूर गौर फरमाएंगे और गौर व फिक्र के बाद जो है वो हमारा इस मसले में जो है साथ भी देंगे और हमारी हमायत भी करेंगे और मज़ीद तजावीज़ भी देंगे, इसलिए कि कोई भी मसला जब हल होने की तरफ जाता है और उसकी तरफ अगर संजीदगी से मुज़ाकरात हों तो हम दोनों मुल्कों को ये कहते हैं कि वो दोनों टेबल पर आए, हमारे साथ बैठ के बात करें, जो भी बात करना है वो बात हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं दोनों मुल्क और दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है, अगर ये समझते हैं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर का जिस तरह वो इस वक्त एक प्लान लेकर बैठे हुए हैं, तो ये प्लान जो है आपका कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि जब तक आप हमें फ़रीक तस्लीम नहीं करेंगे, बुनियादी फ़रीक, चूँकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग ही बुनियादी फ़रीक हैं, और जब तक इनको आप तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक़्त तक तस्लीम करके इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, इस मसले का पायदार हल नहीं निकल सकता और ये हमेशा आपके लिए दर्दसर बना रहेगा। इससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन आपकी मुज़ाकरात और उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर के हल पर मैसर है कि इसका हल अगर रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल मुख्तारी की सूरत में आप इसको तस्लीम कर लेते हैं तो ये इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है। और इसके लिए किसी और नशिस्त में मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के उन लोगों से मुखातब होऊंगा जो जम्मू कश्मीर का इंडिया या पाकिस्तान के साथ इलाक़ के हामी लोग हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान पिछले 75 साल के अंदर ये मसला हल नहीं कर सके, आपको हक़ खुद इरादियत नहीं दे सके, आपको रायशुमारी का हक़ नहीं दे सके, तो ये अगले 200 साल भी आपको नहीं देंगे। और इसमें आपकी नस्लों की शनाख्त, आपकी तारीख़ मसख़ हो रही है, आपकी नस्लों की शनाख्त मुतासर हो रही है। और आप ये चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर के आप भी बशिंदे हैं, हम भी बशिंदे हैं, सारे ही हम बशिंदे हैं, तो हमें अपनी रियासत के बारे में सोचना चाहिए कि रियासत का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। और रियासत का मुस्तकबिल जो है इस तरह से नहीं हो सकता कि जैसे मतलब कुछ लोग जो है वो इंडिया से इलाक़ की बात करते हैं, कुछ पाकिस्तान से इलाक़ की बात कर रहे हैं, करें, कोई मसला नहीं, लेकिन पहले रियासत, चूँकि इलाक़ तभी हो सकता है कि जब आपके पास आपकी रियासत और आपके पास इक़्तिदार आ जाएगा और इस रियासत से तमाम अफवाज जो है वो इनखला कर जाएंगी। उसके बाद यहाँ जो हुकूमत बनेगी और अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत बनेगी, अवाम की मुंतखब हुकूमत बनेगी, उसके पास भी ये इख्तियार आ सकता है कि वो कोई अगर जो भी माहिदात इंडिया पाकिस्तान के साथ करना चाहती है वो भी कर सकती है। तो हम आपसे भी गुजारिश करते हैं इलाक़े पाकिस्तान और इलाक़े हिंदुस्तान के हामी लोगों से कि वो भी रियासत की वहदत की बात करें और रियासत की वहदत में हमारा साथ है। बाकी अपने नज़रिए आप जो भी रखते हैं हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रियासत की वहदत की बहाली के लिए जो है एक वन नकाती एजेंडा जो है, यानी रियासत जम्मू कश्मीर की बहाली और गैर मुल्की अफवाज का इनखला, इस पर जो है आप भी गौर व फिक्र करें और यही हल है। आप थोड़ी देर के लिए जो है इस पे गौर करें, फ़िक्र करें और आपके सामने यही एक हल आएगा कि रियासत जम्मू कश्मीर से जब तक गैर मुल्की अफवाज का इनखला नहीं होता, जब तक यहाँ से जो है काबिज़ अफवाज और उनके इदारे यहाँ से नहीं निकलते, तो यहाँ जो लोग इलाक़े पाकिस्तान या हिंदुस्तान के लोग होंगे वो सहूलतकार ही रहेंगे और अवाम के अंदर दिन ब दिन जो है वो उनका ग्राफ गिरता जाएगा। चूँकि अवाम जो है वो अब ऐसे बहुत सारी चीज़ों को समझ चुकी है, तारीख़ को भी समझ चुकी है, तहरीक को भी समझ चुकी है और जम्मू कश्मीर इशू को भी समझ चुकी है। तो जितना जो है आप इसको डिले करते रहेंगे और इंडिया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंटों का साथ देते रहेंगे,
اور اس کے عوض میں حکومتیں یہ مراعات لیتے رہیں گے تو عوام کا جو غصہ ہے اور عوام کا جو اعتماد ہے وہ آپ لوز کرتے جائیں گے، غصہ بڑھتا جائے گا اور آپ کا اعتماد لوز ہوتا جائے گا، اور آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس پر شرمندہ ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا نظریہ جو بھی ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر کا افواج کی انخلا اور اس ریاست کی وحدت کی بحالی کے لیے جو ایجنڈا ہے، یہ دو ڈکاتی ایجنڈا، اس کو آن کریں آپ، چونکہ ریاست تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو تقسیم کرنے کا نہ تو آپ حامی ہیں نہ ہم حامی ہیں۔ جب آپ بھی اس ریاست کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے اور اس کی تقسیم نہیں دیکھنا چاہتے، ہم بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ریاست کا کوئی فرد بھی جو ہے وہ ریاست کی تقسیم نہیں چاہتا، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس ایک ایجنڈے پہ نہیں آ سکتے، کہ مطلب آپ کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے پیچھے کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں اور کچھ لوگ انڈیا کی فوج کے پیچھے کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں، کچھ لوگ انڈیا کے حکمرانوں اور لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں، اور کچھ لوگ پاکستان کے حکمرانوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں، ان کی سیاسی پارٹیوں کو اپنے اپنے خطوں میں جو ہے لا کر جو ہے اس سے پتہ نہیں کیا لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قابض ہوتا ہے وہ چاہے آپ کا بھائی کیوں نہ ہو۔ قابض ملک سے اور قابض لوگوں سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، نہ پاکستان سے خیر کی توقع ہے نہ ہندوستان سے خیر کی توقع ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ریاست کا وفادار رہنا چاہیے، اور ریاست کی وحدت کی بحالی کے لیے جو ہے ہمیں ہر محاذ پر، سیاسی محاذ پر پرامن طور پر جو ہے ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں گا کہ ریاست جموں کشمیر کے نوجوان، خواہ وہ گلگت میں رہتے ہوں، بلتستان میں رہتے ہوں، میرپر میں رہتے ہوں، کوٹلی میں رہتے ہوں، باغ میں رہتے ہوں، مظفر آباد، نیلم ویلی، جہلم ویلی، جموں، کشتواڑ، راجوری، پونچھ، کشمیر اور لداخ میں رہتے ہوں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، یعنی ریاست جموں کشمیر کے ان 4 صوبوں کے لوگ، صوبہ جموں، صوبہ کشمیر، صوبہ لداخ اور صوبہ گلگت، ان 4 صوبوں کے سارے عوام جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی بحالی کے لیے جو ہے اسٹرگل کریں، اور بالخصوص نوجوان جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اپنی پہلی ترجیح کے اندر ریاست جموں کشمیر رکھیں، اور پہلی ترجیح کے اندر غیر ریاستی افواج کا انخلا اور ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی بحالی، یہ سوچ اور فکر رکھے، اور اسی پر جو ہے ہر محفل میں، ہر مقام پر، ہر فورم پر جو ہے اس کی آواز بلند کریں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کو ریاست سے نکلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ادروائز آپ یہ سمجھتے ہوں، اور جموں کشمیر کے نوجوان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کی پشت پر کھڑے ہو کر ان کے لیے جو ہے وہ ریلیاں نکال کر اور ان کو اپنا محافظ سمجھ کر جو ہے وہ ان کا جب تک ساتھ دیتے رہیں گے، تو یہ آپ اپنی ریاست کے اوپر خود قبضہ مضبوط کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو، چونکہ نوجوان ہی وہ طبقہ ہوتا ہے، کسی بھی قوم کا ایک سرمایہ ہوتا ہے کہ جو قوموں کے مستقبل کے حوالے سے مین رول ادا کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو طالب علم ہیں، خواہ ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی نظریے سے تعلق ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اگر پڑتا ہے تو وہ صرف یہ پڑتا ہے کہ ہمارا جو قومی موقف ہے وہ لوز ہو، اور ہمارا قومی موقف اگر یہ بن جاتا ہے، اور یہی ہمارا موقف ہونا چاہیے کہ غیر ملکی افواج کا انخلا اور ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی بحالی، یہ ہمارا قومی موقف ہونا چاہیے۔ یہ لداخ میں بھی یہی موقف ہونا چاہیے، گلگت بلتستان میں بھی یہی موقف ہونا چاہیے، کشمیر میں بھی یہی موقف ہونا چاہیے، جموں میں بھی یہی موقف ہونا چاہیے، اور مغربی جموں جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس میں بھی یہی موقف ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقف پر جب آپ 50+ پہ چلے جائیں گے یہ موقف لے کر،
تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی آزادی کی اور غیر ملکی افواج کے انخلا کو نہیں روک سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے قبضے کو جموں کشمیر کے ہی لوگوں نے اور ان جو امپورٹ کی گئی دونوں ملکوں سے سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہی ان کے قبضے کو جواز مہیا کر رکھا ہے اور انہوں نے ہی اپنے ملک کے اوپر قبضہ کرا رکھا ہے۔ اور جب یہ اپنا موقف چینج کر لیں گے اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی آزادی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ تو اس لیے ہمیں ان گزارشات پر جو میں نے کی ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص نوجوان طبقہ جو ہے جموں کشمیر کا خواہ وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان پر غور و فکر کرے اور اس کو اپنا نسب العین بنا لے، اور جہاں کہیں بھی جس فورم پر وہ کھڑا ہو تو یہ دو باتیں لازمی رکھے کہ ہماری ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کی وحدت کی بحالی اور غیر ملکی افواج کا انخلا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں آزادی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی تاریخ سے جب جو قومیں غلام ہو جاتی ہیں اور ذہنی غلام بن جاتی ہیں تو وہ اپنی تاریخ سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ اپنی تاریخ سے پیار کرو، آپ کی تاریخ جیسی بھی ہے، جس طرح کی بھی ہے، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، یہ ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاریخ آپ کی ہے، آپ کے آباء و اجداد کی ہے، آپ کی ریاست کی ہے، آپ کی قوم کی ہے، اور اس تاریخ سے نفرت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس تاریخ سے پیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اسی تاریخ کی روشنی میں اپنے مستقبل کی طرف بڑھ سکیں۔ اور جب تک تاریخ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی 1846 سے پہلے آپ اگر چلے جائیں تو اس ریاست پہ آپ کو راجواڑے ہی راجواڑے نظر آئیں گے، کئی راجواڑے آپ کو نظر آئیں گے، کہیں کچھ نظر آئے گا، کہیں کچھ نظر آئے گا، لیکن ہماری تاریخ جو ہے جموں کشمیر کی تاریخ 1846 سے شروع ہوتی ہے اور 1947 میں تقسیم کی صورت میں اس کی متحدہ حیثیت متنازع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہماری یہ 101 سالہ تاریخ ایک سنہری تاریخ ہے، اس میں ظلم و جبر جو بھی لوگ کہتے ہیں وہ ہے، ہر حکومت کے دوران جو ہے ظلم جبر عوام کے اوپر ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، جب تک یہ اسٹیٹ سسٹم چلتا رہے گا اس میں حکومتوں سے ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہی یہ ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ تاریخ ہماری ہے کہ ہم اس تاریخ کے اندر یعنی 101 سال میں ہم متحد رہے ہیں اور ہم اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے آج کے جدید تقاضوں کے تحت اس ریاست کی دوبارہ تشکیل جو ہے ہم چاہتے ہیں۔ اور وہ چونکہ ہماری ریاست ورلڈ میپ کے اندر موجود ہے، جموں کشمیر ریاست جو ہے، اور ہماری شناخت بھی جموں کشمیر ہے، تو ہمیں اپنی شناخت کے ساتھ غیر ملکی افواج کے انخلا کی اور ریاست جموں کشمیر کی بحالی کی جدوجہد کرنا چاہیے، اور اسی کی آواز جو ہے ہمیں بلند کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ تمام احباب کا۔